میاں نواز شریف صاحب ہمارے سب کے قائد، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم صاحب شدید علیل ہیں، تو ان کے لیے آپ کو معلوم ہے آج اس میٹنگ کا بنیادی مقصد دو ہے۔ ایک جو ہمارے مظلوم نہتے کشمیری بھائی اور بہنیں جو بھارت وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، جو مودی وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا، ان کے حق میں دعا کرنا اور عوام پہ اس کا شعور پیدا کرنا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے قائد محترم جناب میاں نواز شریف صاحب اور جو لوگ ہمارے پارٹی کے مشکل میں ان کے لیے دعا کرنا، اور بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، اور آپ سب اجتماعی دعا میں شرکت فرمائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت دے۔ جس طرح سے جو موجودہ حکومت اس پہ نااہلی کرتی رہی ہے کوتاہیوں کی وجہ سے، آج جو حالات ہوئے ہیں اور جس طرح سے مشکل ہوئی ہے، اب جا کے تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ صحت پہ کا میری مخالفت اپنی جگہ سیاسی میاں نواز صاحب کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی۔ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، انسانیت سب سے پہلے ہوتی ہے، اور یہی مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا ہے۔ ہمارے کارکن ہو یا ہمارے لیڈر حضرات ہو، کبھی کسی نے کبھی کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا، پاکستان کو پہلے رکھا ہے اور اس کے بعد کسی اور چیز کی طرف گئے ہیں۔ بہرحال آپ سب لوگ اس مختصر کال پہ آئے، آپ کا شکریہ، اور اسی طرح سے انشاءاللہ ہم نے 27 تاریخ کو بھی روز اتوار 3 بجے نواں شہر چوک پہ اظہار جمہوریت کشمیر کے لیے ریلی نکالی ہے۔ وہاں پہ تمام مسلم لیگی اور ہم خیال حضرات اور پاکستانی بھائی، کیونکہ یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے کشمیر کا بھی، تو تمام بلا تفریق کسی پارٹی سے کسی طبقے سے سب کو ہم دعوت کر دیتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ مل کے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں اور کشمیری بھائیوں بہنوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں۔ آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، فردن آپ کا شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور آپ سب کو میاں نواز شریف کی جو رہائی ہوئی ہے، ابھی جو نیب میں زیر ضمانت جو ہوئی ہے، جو نیب میں زیر حراست تھے، اس میں جو ضمانت ہوئی ہے، یہ پہلا بارش کا خطرہ ہے۔ انشاءاللہ باقی العزیزی اور باقی ریفرنس میں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ عدالت سے انصاف ملے گا، اور میاں نواز شریف عوام میں انشاءاللہ صحت یاب ہوں گے، آپ کی عدالت میں سرخرو ہوں گے، اور اللہ پاک میں عزت بھی دے گا۔ شکریہ۔ ملک آصف رفیق رضوانہ صاحب، آپ سب دوستوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے، اور ہم سب پاکستان مسلم لیگ کے ہمارے قائدین موجود ہیں، تمام ورکر عہدیداران الحمدللہ ہمیشہ اپنے قائد کی خاطر، پاکستان مسلم لیگ کی خاطر چٹان کی طرح کھڑے رہتے ہیں، چاہے وقت اچھا ہو یا برا ہو تو پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اب میں تمام کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آپ سب کے دلوں کی دھڑکن سابق گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رضوانہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام محترم مختوم جاوید ہاشمی صاحب، دیگر سینئر قیادت پاکستان مسلم لیگ نون، عہدیداران، سب سے زیادہ قابل احترام ہمارے ورکرز، میں آپ کو آج یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج دعائیہ تقریب کے حوالے سے جب ہم نے سوچا، پوری پاکستان میں ایک لہر اٹھی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، تو اسی حوالے سے آپ کو زحمت دی، اور اسی دوران الحمدللہ ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ تو میں آپ کو ایک قانونی پہلو بتانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب تو پہلے ہی العزیزیہ ریفرنس میں زیر حراست ہیں اور سزا بھگت رہے ہیں جیل میں۔ ان کو دوبارہ جیل سے لا کر اور پھر چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتاری کا کوئی جواز نہیں تھا۔
وہ تو پہلے ہی زیر حراست ہے، وہاں سے صرف شامل تفتیش کرنے کے لیے جو پوچھنا چاہیں وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں جیل میں جا کے، اور نیب میں بھی بلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ضمانت تو ہو گئی۔ دوسری ضمانت ان کی العزیزیہ ریفرنس میں جو منگل کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہے تاریخ پیشی، اس دن وہ بھی بڑا اہم دن ہے۔ بات یہ ہے کہ ضمانت ہوتی رہتی ہے، نہیں ہوتی۔ سلام پیش کرتے ہیں اپنے قائد کی استقامت، سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنے دیگر قائدین کی استقامت کو، وہ شاید خاقان عباسی ہو، ورانا ثناء اللہ ہو، وہ خواجہ برادران ہو، مفتاح اسماعیل ہو، کامران مائیکل ہو، جو بولتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی نیب کا کوئی نہ کوئی نوٹس چلا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جتنی بھی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساز ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے کہ ملک چلتا رہے، ملک کی معیشت مستحکم ہو، ملک کا دفاع مستحکم ہو، اور ملک کے جمہوری ادارے مستحکم ہو۔ آج عام آدمی کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیں، اس سے پوچھیں کیا ملک معاشی طور پر مستحکم ہے؟ کیا ملک میں جمہوری نظام مستحکم ہے؟ کیا پارلیمنٹ مضبوط ہے؟ کیا عدالتوں میں انصاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ انصاف ہونا چاہیے، یہ ایک بات ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا دکھائی دینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو جب سے یہ حکومت آئی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں میاں نواز شریف کی بیماری پر جس طرح سے تمسخر اڑایا گیا، خوف خدا بھی نہیں ہے۔ اور آج جب اس نوبت پر بیماری آن پہنچی کہ گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، تو اب تبصرہ تو یہ ہو رہا ہے کیا کہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے اور ہم حکومت کا اپنا عدالت کا فیصلہ مانیں گے، کیا یہ سیاسی کھیل ہے یا یہ نیک نیتی سے ہے؟ ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے کہہ بھی دیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ مگر ہم میاں نواز شریف صاحب کی اس استقامت کو اور ان کی جو ہے دیدہ دلیری کو اور اصولوں پر ڈٹ جانے کو اور اس نعرے پر جو نعرہ ہے ان کا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دینے سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کی آواز ہے وہی حکومت کرے گی، وہی پارلیمنٹ میں بیٹھے گی۔ 1 سال 1.5 سال کے اندر معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، انتقام انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ بنائے سپیشل مقدمے بنائے، مگر انصاف ہونا چاہیے۔ بہرحال ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا برکت نہیں ٹوٹا، ہماری جماعت کے پارلیمنٹیرین، ہماری جماعت کے ایم پی اے، ہماری جماعت کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ٹوٹے۔ یہ ایک امتحان ہے جس میں ہم الحمدللہ سرخرو پر گزرے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر استقامت پہ کھڑا ہے اور ہمارے لیڈر نے ہمیں ہمیشہ یہی درس دیا۔ آپ دیکھیے کہ ان کی بیٹی مریم نواز، ان کے بھائی میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان کے بھتیجے سب جو ہے اس انتقام کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں مریم نواز کو، جنہوں نے اس طرح سے ہمت سے اور دلیری سے مقابلہ کیا۔ اب یہ دیکھیے، ابھی میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ ان کو بلا رہے ہیں اور والد کے ساتھ رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کیا ایک بیٹی جو ایک تڑپتی ماں کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آئی جہاں نہ زندگی کا پتہ تھا اور موت کا خطرہ تھا، اور میاں صاحب اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے اور سزا ہو چکی تھی اور پھر بھی جان بوجھ کر آئے، تو وہ ہمیں ڈراتے ہیں؟ جگر ہے اس بیٹی کا جو سارا کچھ چھوڑ کے آئی اور باپ کو کہا میں بھی ساتھ چلوں گی، اور سیدھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئی ہوئی۔ میاں شہباز شریف علیل رہتے ہیں، مجھے انہوں نے ایک دن بتایا کہ میرا بدترین بھی دشمن ہو، خدا نہ خواستہ تو میں اس پر نیب کا کیس نہیں بناؤں گا، کیونکہ ایک دن رات کو 1 بجے مجھے اٹھا کے کہا کہ آپ سے بات پوچھنی ہے، تو وہ کہنے لگے اتنے دنوں سے میں آپ کے پاس ہوں، میرے سے تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں پوچھی۔ بہرحال اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس نے کرپشن کیا پکڑو، جس نے نہیں کی اس کا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا خمیازہ اس جہان میں بھی دو گے، اگلے جہان میں بھی دو گے۔ اور میں آپ حضرات کا انتہائی مشکور ہوں، اور کشمیر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے جو ڈپلومیٹک اور سفارتی طریقے سے کشمیر کا کاز اٹھایا ہے، اس کا مزید مؤثر طریقے سے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں ہم تنہا ہو گئے ہیں، اور دنیا آپ دیکھیں حتیٰ کہ اسلامی ممالک کو بھی ہم قائل نہیں کر سکے کشمیر کے ایشو پر۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور ہر وقت کا خطرہ ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں آزاد کشمیر کے ان لوگوں کو جو لائن آف کنٹرول پہ سینہ تان کے کھڑے ہیں، جو لائن آف کنٹرول پہ حکومت نے ان کو روکا کہ آپ بارڈر کراس نہ کریں، اور پاکستانی عوام کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کے ایشو پر پوری قوم کسی تمیز و تفریق کے بغیر، کسی سیاسی مخالفت کے بغیر کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور پاکستان کی افواج کے ساتھ کشمیر کے ایشو پر پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ باقی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، جمہوری ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ ہاشمی صاحب آپ کو میں بہت مشکور ہوں، شیخ طارق رشید صاحب، جناب بلال بٹ صاحب چودھری، نوید صاحب چودھری، وحید صاحب، جناب رانا شاہد الحسن صاحب، ملک انور صاحب، جو فردن شیخ عطر ممتاز صاحب، باقی سارے صاحبان کا انتہائی مشکور ہوں۔ اور یہ ابتلا کا وقت ہے، انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا، وہ وقت نہیں رہا تو یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اب مخدوم سید جوید ہاشمی صاحب دعا کرائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا آمین۔ داستانیں لکھی نواز شریف تیرا بندہ ہے، جگر دیا ہے، وہ شیروں نے جگر دیا، اس کی بیٹی وہ شیر کی بیٹی، اس کی پوری فیملی اس وقت ظلم کے رستوں سے گزر رہی ہے، ان کو پیسا جا رہا ہے۔ عدالتوں کا میں زیادہ نہیں جانتا، رضوانہ صاحب زیادہ جانتے ہیں، میں جتنا جانتا ہوں وہ میں اگر عرض نہ ہی کروں، اللہ تعالیٰ آپ خود جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے منصف ناانصافیوں پر اتر آتے ہیں، ہمارے منصف جو ان کو دباؤ قبول کرتے ہیں، تو جانتا ہے کہ وہ منصف قیامت کے دن سب سے زیادہ زیر انتقام ہوتے ہیں۔ یا اللہ تو ان تمام لوگوں جنہوں نے پاکستان کے لیے محنت کی اور پاکستان مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے رہ کر آج بھی ہمارے کشمیریوں کے ساتھ سب سے زیادہ آواز اگر اٹھتی ہے مسلم لیگ کی اٹھتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کشمیریوں کو بڑی جیل سے نکال، ان کو آزادی دے۔ یا اللہ کشمیر کو آزادی دے، ہم کچھ نہیں کر سکے، تو مہربانی کر۔ تیرے لشکراتے جو فضائے بدر میں جیسے تیرے لشکر آئے اور وہ پھر اسلام کو پھیلا دیا گیا، اسی طریقے سے ہمارے سروں پر رحمت دے، طاقت دے، ہمت دے کہ ہم نے اور نواز شریف کے اس موقف کو جس کے اوپر اس نے زندگی گزار دی ہے، اپنی 3 دفعہ کی وزارت علماء قربان کر دی ہے، تو ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ مسلم لیگ کے کارکن کھڑے رہیں گے، پوری قوم کھڑی رہے گی، اور جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر کے آئے ہیں انشاءاللہ وہ سب کے سب دنیا سے خاک پائیں گے اپنے سروں کے اوپر۔ آمین۔ ہم ہاتھ اٹھا کے، ہم اپنا دامن پھیلا کے پھر دعا مانگتے ہیں کہ میں نواز شریف کی والدہ محترمہ، وہ بوڑھی خاتون جس کو ستایا گیا، جس کے تمام بیٹوں کو، جس کے بیٹیوں کو اس عمر کے اندر ان کی دعاؤں سے ہم سب متحد ہیں اور ہم متحد رہیں گے، اور ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں یا اللہ تیرے سامنے کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کو آخری دم کامیابیاں اور کامرانیاں
تو دے گا اور ہم دی ہوئی کامرانیوں کو انشاءاللہ اپنے سروں پہ لے گے اور پاکستان کو پاکستان بنائیں گے اور اس کو معیشت ٹھیک کریں گے. یہاں کے چوروں کو انہوں نے ملک کو آ کے تباہ کر دیا ہے. آگے انہوں نے اس پورے چلتے ہوئے چمن کو انہوں نے برباد کیا ہے. یا اللہ انہیں برباد کر اور پاکستان کو آباد کر. آمین. اللہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پاکستان پاکستان میاں نواز شریف مریم نواز کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا. میاں نواز شریف زندہ باد میاں نواز شریف زندہ باد. میاں تیرے جانشار بے شمار بے شمار 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 میاں تیرے جانشار بے شمار بے شمار.